بہت سے لوگ نہیں جانتے، لیکن 29 مئی 1453 کا دن اسلامی تاریخ میں ایک روشن باب کی حیثیت سے درج ہے۔ یہ ایک واقعہ اسلامی تاریخی واقعات میں سے ایک دلچسپ واقعہ، جس کی شروعات ہوتی ہے اس اونٹنی سے جو ایک گھر کے آگے آ کر رکتی ہے۔ وہ گھر ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور اونٹنی کے سوار ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پہنچے ہیں، اور ابھی ان کے وہاں رہنے کی جگہ طے نہیں۔ ہر کوئی یہی چاہ رہا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس ان کے گھر رہیں۔ ظاہر ہے کون نہیں چاہے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس آپ کے گھر رکیں، ذرا آنکھیں بند کر کے اس کا تصور کریں۔ لیکن یہ گھر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگلے 6 ماہ قیام کریں گے، تب تک جب تک پہلی مسجد اور اس کے ساتھ ان کا حجرہ تعمیر نہ ہو جائے۔ لیکن آج کا موضوع بحث واقعہ اس دور کا نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے لمبی عمر عطا فرمائی تھی۔ انہوں نے اسلام کے شروعاتی دن دیکھے، انہوں نے بدر اور احد کا میدان دیکھا، انہوں نے غزوہ خندق کا محاصرہ بھی دیکھا۔ غزوہ خندق میں مسلمانوں کے لیے حالات بہت مشکل تھے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر امید تھے۔ مسلمان قریش کے خلاف ایک بہت بڑی خندق کھود رہے تھے، اور ایک پتھر آ گیا جو ٹوٹ نہیں رہا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی کدال سے اس پتھر کو ایک ضرب لگائی اور فرمایا، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے مجھے شام کی چابیاں دی ہیں، میں یہاں سے اس کے سرخ محل دیکھ سکتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پتھر کو ایک اور ضرب لگائی، پتھر ایک تہائی ٹوٹا اور فرمایا، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے مجھے فارس کی چابیاں دی ہیں، میں یہاں سے مدیان کے سفید محل دیکھ سکتا ہوں۔ جب انہوں نے تیسری ضرب لگائی تو پتھر مکمل ٹوٹ گیا اور فرمایا، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے مجھے یمن کی چابیاں دی ہیں، میں یہاں سے صنعاء کے دروازے دیکھ سکتا ہوں۔ یہ ناممکن لگتا تھا۔ غزوہ خندق کی سختی میں مسلمان اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے تھے، اور انہیں یہ معلوم بھی نہیں تھا کہ آنے والا کل بھی دیکھ سکیں گے یا نہیں۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے والی فتوحات کے بارے میں بتا رہے تھے۔ جن کے دل میں شک تھا وہ تو ان الفاظ پر ہنس پڑے، مگر جن کے دل میں ایمان تھا انہیں یقین ہو گیا، آج نہیں تو کل فتوحات ضرور ہوں گی۔ غزوہ خندق آئی اور اللہ کے اذن سے گزر گئی، مسلمان ثابت قدم رہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں فارس، شام اور یمن کی فتوحات دیکھی، لیکن ایک اور فتح کے بارے میں حدیث جو بہت سال پہلے انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی تھی، وہ ان کے دل میں گھر کر گئی تھی، اور وہ تھی قسطنطنیہ کی فتح۔ بے شک تم ضرور قسطنطنیہ فتح کرو گے، کیا ہی بہترین امیر ہوگا اور کیا ہی بہترین لشکر ہوگا وہ۔ بہت سال بعد جب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، 90 سال سے اوپر عمر میں، وہ اس فوج کا حصہ تھے جو قسطنطنیہ فتح کرنا چاہ رہی تھی۔ قسطنطنیہ ایک بہت بڑا شہر تھا، وہ شہر جو آج تک فتح نہیں ہو سکا تھا۔ اس کے اطراف میں سمندر، زمینی رقبہ تھا۔ زمینی طرف 3 تہوں پر مشتمل دیوار تھی جو توڑی نہیں جا سکتی تھی، اور سمندر کی طرف رومیوں نے سمندر میں دشمن کی پیش قدمی روکنے کے لیے زیر سمندر ایک بہت بڑی زنجیر رکھی تھی۔ مختصر یہ کہ قسطنطنیہ ناقابل فتح تھا۔ اس محاصرے کے دوران حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار پڑ گئے۔ نوجوان ان کے ارد گرد جمع ہوئے۔ کسی نے پوچھا، آپ کو کچھ چاہیے ابو ایوب؟ انہوں نے کہا، مسلم فوج کو میرا سلام کہنا، اور کہنا مجھے اٹھا کر دشمن کے علاقے میں جتنا آگے ہو سکے جائیں، اور قسطنطنیہ کی دیوار کے ساتھ مجھے دفن کر دینا۔ یہ کہہ کر وہ رحلت فرما گئے۔ مسلم فوج نے ان کی خواہش پوری کی اور قسطنطنیہ کی دیوار کے ساتھ انہیں دفن کر دیا، لیکن قسطنطنیہ فتح نہیں ہو سکا۔ یہ 49 ہجری 674 عیسوی کا زمانہ تھا۔ اس کے بعد
بہت سے مسلم امیر آئے جنہوں نے قسطنطنیہ کو فتح کرنے کی کوشش کی۔ اس دوران مسلم امہ بیت المقدس کے چھن جانے اور بغداد کے تاراج ہونے جیسے بہت سے سانحات سے گزری، لیکن مسلم امہ پھر سے اپنے پیروں پر کھڑی ہوئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بیت المقدس واپس لیا۔ دوسری طرف سلطان بائبرس کے ہاتھوں منگولوں کو زبردست شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ عثمانیوں نے ایک نئی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ وہ عثمانی سلطنت کے 7ویں سلطان تھے، محمد دوم، جنہیں رہتی دنیا تک محمد فاتح کے نام سے جانا جاتا رہے گا۔ انہی کے نصیب میں وہ عظیم اور شاندار امیر بننا لکھا تھا۔ بچپن ہی سے انہوں نے اپنی نظریں قسطنطنیہ پر رکھی تھیں۔ وہ 7 زبانوں کے ماہر تھے۔ بچپن ہی میں وہ قسطنطنیہ کو اتنا جان گئے تھے جتنا خود رومن بھی نہیں جانتے تھے۔ ان کی فوج بہت ہی منظم اور غیر معمولی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ 1000 عثمانی فوجی 100 رومن فوجیوں کی طرح ایک ہی آواز اٹھاتے۔ بالآخر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے 800 سال بعد یعنی 1453 عیسوی میں وہ مبارک دن آ پہنچا۔ سلطان محمد فاتح نے 21 سال کی عمر میں اپنی بحری اور بری فوج جمع کی۔ انہوں نے حالات کا اندازہ لگا کر پہلے سے ہی رومیوں کی بحری آمد و رفت کنٹرول کرنے کے لیے باسفورس کے کنارے پر قلعہ بنا رکھا تھا، لیکن وہ جانتے تھے کہ سرد موسم میں قسطنطنیہ کا محاصرہ بہت سخت اور طویل ہونے والا ہے۔ تاہم ان کی سیڑھیوں اور توپوں کا قسطنطنیہ کی دیوار پر کوئی اثر نہ ہوا، لیکن محمد فاتح ہار ماننے والے نہیں تھے۔ انہوں نے ہنگری کے ایک انجینئر اوربان کے بارے میں سنا تھا، جس نے ایک نئی طرز کی توپ ڈیزائن کی تھی جو لمحوں میں جنگ کا کایا پلٹ سکتی تھی۔ محاصرے سے 1 سال قبل اوربان کے پروجیکٹ کو رومی شہنشاہ نے مسترد کر دیا تھا، لیکن محمد فاتح نے اپنی سلطنت میں خوش آمدید کہا، اوربان کے پروجیکٹ کی مالی معاونت کی اور اوربان کی سربراہی میں دیو ہیکل توپیں بنائی گئیں، یہاں تک کہ ایک توپ کو حرکت دینے کے لیے 60 بیلوں کا سہارا لینا پڑتا تھا۔ ان توپوں کی مدد سے قلعے کی دیواروں میں شگاف ہوئے، لیکن وہ اپنی جگہ پر قائم رہیں۔ محاصرہ بدستور قائم رہا۔ محمد فاتح کے کچھ وزیر کمزور پڑ گئے، لیکن وہ ثابت قدم رہے۔ انہوں نے اس آیت پر توجہ مرکوز رکھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، تو وہ چال چل رہے تھے اور اللہ چال چل رہا تھا، اور اللہ سب سے بہترین چال چلنے والا ہے۔ تخلیقی صلاحیتوں کے مالک محمد فاتح نے اس دن بھی کچھ نیا سوچا۔ ان کی کشتیاں رومن کشتیوں سے ہلکی تھیں۔ انہوں نے پاس کے جنگل کے کافی زیادہ درخت کاٹے اور کافی زیادہ جانوروں کی چربی لے کر ان تنوں پر ایک چربی کی تہ لگائی اور راتوں رات ان تنوں پر اپنی کشتیاں رکھ کر زمینی رستے سے رومی کی زنجیر کو بائی پاس کرتے ہوئے انہیں باسفورس کے دوسری طرف لے گئے۔ رومن نیوی اس بات سے بے خبر تھی اور اسے عثمانی بیڑے نے تباہ کر دیا۔ اپنے بیڑے کی تباہی اور قلعے کی دیوار میں شگاف ہوتے دیکھ کر رومی ہمت ہار بیٹھے۔ آخر کار 59 دنوں کے محاصرے کے بعد وہ دن آ پہنچا۔ سلطان فاتح قسطنطنیہ کے دروازے سے اندر داخل ہوئے اور سب سے پہلا کام جو انہوں نے کیا وہ سجدہ شکر تھا۔ بے شک اللہ ہی جو کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ قسطنطنیہ اب عثمانی دارالحکومت استنبول کے نام سے جانا جانے لگا۔ انہوں نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر دریافت کی۔ آج بھی آپ استنبول جا کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار دیکھ سکتے ہیں۔ آخرکار طاقتور رومن سلطنت کا خاتمہ ہوا اور حدیث میں بتائی گئی ایک اور پیشگوئی پوری ہوئی۔ ہماری تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے، وہ واقعات جو ہر نسل کو متاثر کریں، وہ واقعات جو ہمیں بتلائیں کہ ہم کیا تھے، ہماری کامیابیاں کیا کیا تھیں، اور اگر آج پھر سے ہم اپنے سامنے ایک ویژن رکھیں تو ہم کیا کچھ حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ احادیث کے مطابق بہت سی کامیابیاں جو ہمیں حاصل کرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور جو شخص اللہ اور اس کے پیغمبر اور مومنوں سے دوستی کرے گا وہ اللہ کی جماعت میں داخل ہوگا، اللہ کی جماعت ہی غلبہ پانے والی ہے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور شیئر کریں، کیونکہ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ
ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ہمارے چینل کی باقی ویڈیوز آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔